Now I would like to call Swama Shamim from 9th class to give his speech in Urdu. His topic is few aspects of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم قابل قدر تمام اساتذہ اکرام و قرب و جوار کے حاضرین مجلس اور ہمارے دیگر تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر علی وقار، آج میں اس پر رونق بزم خطابت میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت نبوی کے کچھ پہلو پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے عذاب کا اختیار آپ کے اوپر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی ہونے کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کو مؤخر کر دیتے اور اسے معاف کر دیتے تھے. یہ نبی رحمت ہے کہ جس کے صدقے طوفیل سے ہندہ جیسی عورت کو رضی اللہ عنہا کا لقب ملی، کہ یہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ عمر بن عاص فتح مکہ ہوئے، کہ یہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ ابو لہب کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے ملقب ہوئے. یہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ مکے کی 60,000 کی آبادی فتح مکے کے وقت لا الہ الا اللہ کی آواز سے گونج اٹھی. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نہ ہوتے تو جب آپ مکے سے نکالا گیا تبھی اللہ تعالیٰ تمام عرب کو برباد کر دیتے تھے. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فتح مکہ کیسے ہوتے؟ ابی عبیدہ بن جراح امین امت کیسے کہلاتے؟ سلمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے اسے ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوتی؟ اگر آپ نبی رحمت نہ ہوتے تو طائف کو تمام تباہ کر دیتے. تو پھر محمد بن قاسم فتح ہند کیسے ہوتے؟ جی ہاں، یہ ساری دنیا ایمان کی دولت سے مشرف کیسے ہوتی؟ یہ سب ہمارے نبی رحمت ہونے کی وجہ سے ہوا. حضرات، اللہ رب العزت کا قاعدہ کلیہ رہا ہے کہ جب وقت کے نبی علیہ السلام کو ستایا جانے لگا، اس کو دکھ دیا جانے لگا، اس کی فرما برداری سے لوگوں نے جب منہ موڑ لیا اور یہاں تک کہ جب لوگ اس کے جان کے در پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتے کہ آپ اس بستی سے کوچ کر جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیتے تھے. جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم برائیوں سے لت پت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے بولنے کے باوجود بھی وہ لوگ ان برائیوں سے باز نہیں آئے تو ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین سمیت آسمان میں اوپر اٹھایا، پھر زمین کو پلٹ کر نیچے پٹک دیا، جس سے وہ لوگ زمین کے نیچے دب کر قیمہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف لوط علیہ السلام کے قوم کو ہی نہیں بلکہ ان تمام قوموں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کو ستایا، اس کو دکھ دیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کی بے حرمتی کی اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود بھی برائیوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارشوں سے، پتھر کی بارشوں سے اور سیلاب سے اور دیگر تمام دردناک عذاب سے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسی کوئی عذاب نازل نہیں کی، جبکہ آپ کو بھی ستایا گیا، دکھ دیا گیا، آپ کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ آپ کو گھر دربار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. ایسا اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام
مکے سے باہر دوسرے علاقے میں پھیلانے کے ارادے سے طائف تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف انکار کر دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شہر کے اوباس اور بدماش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے سرے بازار آپ کی بے عزتی کی، آپ کا مذاق اڑایا اور پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، مگر ان ظالموں نے آپ کو برابر پتھر مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر ایک پہاڑ کے سہارے اونٹ لے کر بیٹھ گئے. اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کا یہ حال دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں بھیجا. جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا محبوب خدا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے اور ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن آپ تو نبی رحمت ہے. آپ کا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو معاف کر دو، یہ لوگ انجان ہیں، یہ ہمیں نہیں جانتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ آج اگر یہ ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ضرور ایمان لائے گی. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کو بھیجنے کا اصل مقصد توحید کو پھیلانے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو توحید کی روشنی سے آراستہ کیا، لوگوں کو ان کے نفع اور نقصان کے بارے میں بتایا کہ کن کاموں کو کرنے اور نہ کرنے سے ہمیں نفع پہنچتا ہے اور کن کاموں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں اچھے اور برے کاموں سے بھی آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا تو حکم دیا ہے، لیکن ہم نماز کیسے پڑھیں، کس طرح ادا کی جائے، کب پڑھی جائے اور کتنی رکعتیں پڑھی جائے، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کھول کر بیان کیا ہے. اور صرف نماز ہی کے بارے میں نہیں بلکہ انسانی زندگی کی ہر شعبوں کی ایسی اصلاح کی ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے. سب جانتے ہیں کہ انسان کی سب سے مقدم فرد اور اس کی سب سے بہترین خدمت یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کیا جائے، لوگوں کے اخلاق کی تربیت کی جائے اور اس کے سامنے زندگی کا ایک ایسی مکمل نقشہ پیش کیا جائے جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکے. اور اگر ایسا کوئی مثالی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہر ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے، بات کرنے اور ہر معاملات میں انتہا یہ کہ کھانے پینے، سونے جاگنے اور ہنسنے بولنے تک کے ایک ایک ادا کو عمل کر کے دکھایا. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے متحمل انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے اور اس کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی میں باندھ دیا. سزا دینے کے بعد آپ مسجد کے ایک گوشے میں دعا کے دوران زور و قطار رو رہے تھے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سزا آپ نے تجویز کی ہے، معاف کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سزا اس لیے دی ہے تاکہ اعتدال قائم رہے، اور دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نواز دے. پھر 3 دن کے بعد اسے آزاد کر دیا، جبکہ ثمامہ قبل از اسلام کے بہت بڑے قاتل اور ظالم انسان تھے. اس کے قبول اسلام کا سبب آپ کے حسن اخلاق بنا. میرے بھائیوں، یہ تھے آپ کے حسن اخلاق. آج معاشرے میں لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے زور سے. سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادگی اور سادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا مدد کرنا آپ کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و آرام کی زندگی ناپسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو احد کی پہاڑ کو سونے کا ذخیرہ بنا کر آپ کو پیش کر دے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مگر آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف انکار کر دیا. یہ تھی فکر آخرت. آپ تو بخشائے تھے، آپ چاہتے تو قبول کر سکتے تھے، لیکن فکر آخرت کے در سے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ مومن کے لیے اتنا سامان کافی ہے جتنا مسافر سفر کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہمیں تو کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں. ہم بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں. آج ہم پوری طرح دنیاوی مشغلوں میں مصروف ہیں, یہاں تک کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. حضرات, یہ مکان, بنگلے اور بڑے بڑے گاڑیاں یہ ہم اپنے ساتھ نہیں لے جانے والے, بلکہ الٹا یہ ہمارے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ قیامت کے روز فقراء اور مہاجرین مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے. ہمیں اس دنیاوی لہو و لعب سے باز آنا ہے, آخرت کی تیاری میں لگنا ہے. موت کب آئے یہ کس کو خبر, موت کبھی بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھے, اس کا تحقیق کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.